نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر ایک ختم نبوت کے حوالہ سے بہت قیمتی نکتہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا، اور قرآن مجید کی یہ نص ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ایسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا قیمتی نکتہ ہے جو لوگ اس نکتے سے دور جا چکے ہیں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نبوت ختم نبوت کے حوالہ سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور دنیا میں کئی طرح کے جنہوں نے نبی اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کاش کہ کبھی آپ نے قرآن کو غور سے پڑھا ہوتا۔ قرآن نازل کرنے والا رب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس نے اس کو نازل کیا ہے، رب کی یہ صفت ہے، جناب محمد پہ نازل ہوا ہے، کتاب بھی آخری ہے، وحی بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، شریعت بھی آخری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور جبریل امین آئے، آپ نے اس وقت یہ تلاوت فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے تمہارے لیے دین کو دین اسلام پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو چن کر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جو چیز رب نے چن کے دی ہو اس میں تو فرق نہیں ہوتا، جو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اس میں نبوت میں تو فرق نہیں ہوتا۔ اللہ کی عطا کردہ کیا نبوت تمہیں قبول نہیں؟ کیا اللہ کا عطا کردہ عطیہ تمہیں قبول نہیں؟ کیا اللہ کی قرآن کی یہ آیت آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا قرآن پاک کا جو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کی آیت میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے حبیب وہ اہل ایمان متقین، ان کی صفت یہ ہے کہ جو پہلے نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان ہے، اور جو اس کے بعد نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد کیا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر اس کے بعد قیامت ہے، آخرت ہے۔ آئیے اس حدیث اس آیت کریمہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، یہ دونوں جس طرح انگلیاں ہیں، یعنی کہ میں یہ ہوں اور قیامت یہ ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ واضح حدیث ہے، واضح قرآن کی آیات ہیں کہ آپ ہیں اور آپ کے بعد درمیان میں بیچ میں کوئی نبی نہیں، شرعی اور غیر شرعی نبی، اور اس کے بعد قیامت ہے۔ آپ نے فرمایا میں اور قیامت دونوں اکٹھے آئے ہیں، یعنی اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں رب کے فضل و رحمت سے اس کائنات میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اس دنیا میں نبی ہونا ہوتا تو وہ میرے عمر فاروق نبی ہوتے، جو رب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیے ہیں اے اللہ مجھے عمر عطا کر دے، تو وہ نبی ہوتے۔ اگر وہ نبی نہیں ہو سکتے، اگر جناب ابو بکر نبی نہیں ہو سکتے، جناب عثمان نبی نہیں ہو سکتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہو سکتے، طلحہ و زبیر نبی نہیں ہو سکتے، 1.25 لاکھ سے کم کے صحابہ وہ نبی نہیں ہو سکتے، مسیلمہ جیسے جن کو باطل جہنم کیا گیا آپ کے زمانہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ سجا وغیرہ، وہ اسود انسی وغیرہ، وہ فتنے اٹھے پہلے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے 30 کذابون دجالون، 30 ایسے بڑے بڑے سرگرے پیدا ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ بے شمار ایسے مواقع ہیں، عالم ارواح کو لیجئے، عالم ارواح جب سارے نبیوں سے عہد لیا گیا تو میں پوچھتا ہوں جو یہ بات میں کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، یہ کہاں تھے اس وقت؟ وہ یہ کہاں تھے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تھا تو یہ کہاں تھا؟ اس لیے جو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، میں جناب یہ ہوں، میں نبی ہوں، میں وہ ہوں، تو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین اس چیز کی واضح دلیل ہے، بین دلیل ہے کہ آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو جبریل نے وحی لے کے آنا تھا وہ زمین پہ آ چکے، کیونکہ ماں جی فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد اس
میرے بابا کی وفات کے بعد دوبارہ جبریل نہیں آئیں گے، یعنی کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جناب زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں، آپ نے خوشی میں آ کے جب ورثاء لینے آئے تو کہنے لگے کہ بے شک میرے ورثاء ہیں، بھائی ہیں، میرے چچا ہیں، میرے عزیز ہیں، لیکن آقا آپ کے در اقدس سے جو محبت مجھے ملی ہے اللہ کی قسم وہ تو مجھے میرے اصل جننے والوں سے بھی نہیں ملی، میری ماں اور باپ سے اور چچا اور بھائی سے بھی نہیں ملی۔ اللہ کی قسم میں تو واپس نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ میرے آقا اس کی محبت سے اس قدر متاثر ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد آپ نے ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ زید بن محمد ہے۔ آسمان سے اس وقت یہ عہد کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے آپ حقیقی باپ نہیں ہیں، پوری امت کے آپ روحانی باپ تو ہیں لیکن حقیقی باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یعنی کہ کیا صحابہ کو ان آیات کا نہ پتہ چلا، ان کو نہ پتہ چلا؟ اگر نبی ہونا ہوتا تو میں کہتا ہوں رب کے فضل و کرم سے اللہ کی قسم تو جناب ابو بکر ہوتے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں نبی پاک کی موجودگی میں میرے صدیق کہتے کہ میں نبی ہوں تو میں ان کو بھی کبھی نبی نہ مانتا، اگر عمر کہتے کہ میں نبی ہوں نبی پاک کے بعد تو میں ان کو بھی نبی نہ مانتا، جناب عثمان و علی کہتے کہ میں نبی ہوں نبی پاک کے بعد تو اللہ کی قسم میں ان کو بھی نبی نہ مانتا۔ اگر یہ اتنا اٹل فیصلہ ہے کہ صحابہ جیسے جلیل القدر اشرار و بشرا جیسے اور آپ کے خلفائے راشدین جیسے جن کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو وہ نبی کہیں تو میں ان کو نبی نہیں مانتا تو عام بندے کو میں کیسے مان سکتا ہوں جن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک بندے نے ایک محل بنایا اور محل بنا کے سارے لوگ محل کا معائنہ کرنے آئے، کہتے ہیں کیا بات ہے کتنا خوبصورت عالیشان محل ہے، ہر چیز مکمل ہے، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ ایک اینٹ نہیں لگی۔ سارے لوگ دیکھتے ہیں محل کو اور کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ تو باقی ہے، یہ اینٹ نہیں لگی، یہ لگ جائے تو محل مکمل۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح وہ محل دیکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں تو اینٹ کی جگہ باقی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اس محل کی آخری اینٹ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربًا، ہم اپنے رب کو رب مان کے راضی ہیں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کو دین مان کے رب کے فضل و کرم سے ہم راضی ہیں، وبمحمد نبیہ، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی مان کے ہم راضی ہیں۔ جو صبح 3 مرتبہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی پیاری میٹھی اور مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، مسلمانوں غور سے ان کو سنبھالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس دنیا میں چلتے پھرتے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے یہ جو دلائل ہے واضح، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی، اور ختم نبوت جو عقیدہ ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو جسم نکارا ہے، کچھ بھی نہیں، اس طرح ہی ختم نبوت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں، شرعی اور غیر شرعی، یہ بھی مسئلہ اتنا ہی واضح اور اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوری امت کو اس مسئلے کی حقیقت کو پہچانے کی اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔